सबसे पहले तो मेरा ये ख्याल है कि कल जब ये इजलास हो रहा था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, अली अमीन गंडापुर साहब ने वहाँ पे पहले ये कहा कि जनाब पहले ये तो फैसला कर लें कि दहशतगर्द है कौन। उन्होंने कहा मेरे पे 200 केस हैं इस वक्त दहशतगर्दी के, तो पहले मुझे बताएं कि हम दहशतगर्द हैं यहाँ पे या हम दहशतगर्द नहीं हैं। आज आप सारे दोस्त जो यहाँ पे रोजाना कवरेज के लिए आते हैं, आप यहाँ पे देखें आपको कभी कोई दहशतगर्दी का केस नजर आया है? इस वक्त इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों में सिर्फ तहरीके इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके मुकदमे चल रहे हैं। और अगर तहरीके इंसाफ जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इमरान खान सबसे बड़ा टेररिस्ट है, अगर हम लोग सबसे बड़े टेररिस्ट हैं, तो फिर तो देखें फिर तो बात खत्म हो जाती है। फिर तो इसका मतलब है कि जो 70% वोट लेने वाली पार्टी है वो टेररिस्ट है, फिर तो पाकिस्तान टेररिस्ट है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग को क्लियर करें ना कि टेररिस्ट है कौन इस मुल्क में। रोजाना तमाशा लगा हुआ है इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों में। तहरीके इंसाफ के वर्कर्स जो हैं उनको किसी ने कोई झंडा उठाया था उसको उठा लो, फलाने को उठा लो। और हमने दहशतगर्दी का जो कानून है, इंसदादे दहशतगर्दी की जो अदालतें हैं उनको एक मजाक बना के रख दिया। ना हाई कोर्ट्स को कोई इज्जत रह गई है, ना सुप्रीम कोर्ट की कोई इज्जत रह गई है। जुडिशरी का बिल्कुल तमाशा लगा के रख दिया है, और सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। कल का जो इजलास हुआ है उससे सिर्फ एक ही बात सामने आई है, और वो ये बात सामने आई है कि सैकड़ों जानें चली जाएं चंद दिनों में या हफ्तों में, हमें कोई परवाह नहीं है। हमारे लिए पाकिस्तान के जो सियासत है, हमारा कुर्सियों से चिमटा रहना जो है वो सबसे अहम है, बाकी हमारा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। कल पाकिस्तान कल के इजलास के बाद ज़्यादा तकसीम नज़र आया है, ज़्यादा कमज़ोर नज़र आया है, और हमारी लीडरशिप में ये सलाहियत नज़र नहीं आई कि वो लोगों को इकट्ठा कर सके इस बहरान से निपटने के लिए। कल इमरान खान को नहीं बुलाया गया, जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के अकाबरीन थे, अख्तर मेंगल साहब नहीं आए, महमूद अचकज़ई नहीं आए, जो बलूचिस्तान की हकीकी क़यादत है वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है इस वक्त, जिस तरह से उलमा को टारगेट किया जा रहा है, वो आपके सामने है। लेकिन इन सारे हालात में जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान, जो हमारे अफसरान जो शहादतें दे रहे हैं, हमें यूं लग रहा है कि हमारी जो इस वक्त हालात है वो भी हमें इकट्ठा करने के लिए काफ़ी नहीं है। और हम अपने अपने झगड़ों में इतने उलझे हुए हैं कि सियासत ने हमारी जो तमाम एनर्जी है उसको कंज्यूम कर लिया है, और हम बिल्कुल दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं। इस वक्त जो सिचुएशन जो है वो चल रही है। अगर आपको पाकिस्तान में कंसेंसस चाहिए, जिस तरह से APS के सानहे के बाद मैं समझता हूं जनरल राहील शरीफ का क्रेडिट है, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा कर लिया था और हमने एक बड़ा स्ट्रांग नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया था। आज भी उसी इत्तेहाद की जरूरत थी, आज भी उसी इत्तेहाद की जरूरत है, और हमें चाहिए कि अपने आप को थोड़ा दिल बड़ा करें और सियासी मुफादात को और कुर्सी को अपनी पहली प्रायोरिटी ना समझें। अभी आप जब ये करेंगे कि अभी जाफर एक्सप्रेस का ऑपरेशन जारी था, तो तमाम हुकूमती वुज़रा की तरफ से ये बयान आने शुरू हो गए कि ये इमरान खान तो अलहदगी पसंदों के साथ हैं, तहरीके इंसाफ तो उनकी साथी है। तो देखें, अगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात अलहदगी पसंदों के साथ है, तो आप किसका बयानिया मजबूत कर रहे हैं? जो अलहदगी पसंद है उनका क्या बयानिया? वो कहते हैं हम सबसे पॉपुलर लोग हमारे साथ हैं, तो आप तो उनका जो बयानिया मजबूत कर रहे हैं। पता नहीं कौन अक्लमंद लोग जो हैं इस हुकूमत के नैरेटिव्स बनाते हैं, कौन अक्लमंद लोग जो हैं इस हुकूमत को ये बताते हैं कि इस तरह से चलना चाहिए और अपने सियासी मुखालफों को सबको गर्दन जदनी ही कर दें। ये हम तो आपको 200-300 साल पहले इस तरह के वाक़यात होते थे कि अब तो जो सियासी मुखालफ है उसको जनाब जब तक आप मार ना लें उससे पहले आपका इंतकाम ही पूरा नहीं हो रहा। तो आज बदकिस्मती से कल का जो इजलास हुआ नेशनल सिक्योरिटी का, उससे बहुत बुरे वाइब्स गए हैं दुनिया में।
دنیا میں لگا ہے کہ پاکستان بہت کمزور ہے، بہت تقسیم ہے، اور ٹیررزم کے مقابلے کے لیے بھی اکٹھا ہونے کی صلاحیت جو ہے وہ ان میں نہیں ہے۔ آج بھی وقت ہے، اس کو ریویو کریں۔ آصف زرداری صاحب سے میں کہتا ہوں، آپ صدر ہیں پاکستان کے، ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں جس میں عمران خان کو بلایا جائے، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلائیں، نواز شریف صاحب کو بلائیں۔ پاکستان کے اس وقت جو بڑے لیڈر ہیں، کل کے اجلاس میں دیکھیے نہ عمران خان گئے ہیں نہ نواز شریف گئے ہیں، تو وہ کیا اجلاس ہوا؟ پاکستان کے لیڈر اس وقت، پاکستان کا لیڈر تو عمران خان ہے، اور اس کے بعد پاکستان میں جو بڑے لیڈر ہیں وہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف ہیں۔ آپ ان لوگوں کو اکٹھا کریں اور ایک آصف زرداری، نواز شریف اور عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھیں، اور مولانا فضل الرحمان اور دیگر جو اکابرین ہیں، محمود اچکزئی ہے، باقی لوگ ہیں، ان کو اکٹھا کر کے آگے کا رستہ بنائیں۔ واحد صورت یہی ہے کہ پاکستان میں ایک قومی حکومت کی تشکیل دی جائے، ایک نیشنل گورنمنٹ کی تشکیل دی جائے، جس کے وزیر اعظم کا انتخاب عمران خان، نواز شریف اور آصف زرداری کریں۔ صوبائی حکومتوں کو چلتے رہنے دینا ہے، ان کو چلتے رہنے دیں، اور عمران خان کے ساتھ اگلے صاف اور شفاف الیکشن طے کریں۔ اور کوئی نہ عمران خان پہ کوئی کیس ہے، نہ ان کا کوئی جرم ہے، نہ ہی ان کا صرف ایک جرم ہے کہ وہ اس وقت پاکستان کے پاپولر لیڈر ہیں، اور پاپولر لیڈر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ لیکن واحد حال پاکستان کو آگے بڑھانے کا یہی ہے۔ آپ زیادہ نقصان کر کے ادھر جانا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ میری رائے میں اب بھی بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے، اس کو بہت جانیں اور آگے چلیں، پاکستان کو آگے لے کے جائیں، اور ایک نیشنل گورنمنٹ جو ہے وہ فوری طور پہ پاکستان میں لائیں اور نئے الیکشنز کی تاریخ طے کریں۔ عمران خان مسلسل جو ہے وہ اس بیانی میں قائم ہے کہ یہ بات نہیں کرنا چاہ رہے، اور جب سے وہ جیل میں ہیں اس سے پہلے بھی یہ، اور اب اس دوران اس کی کون گارنٹی دے گا کہ عمران خان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوگا اور ان کی بات ماننے کو تیار ہوگا اگر وہ ایک طرف سے کچھ فیصلہ کرتے ہیں؟ یہ بات تو الٹ ہے۔ عمران خان نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ طویل مذاکرات کیے۔ ہم نے یہ تو حکومت آنے سے پہلے بھی کیے تھے، حکومت آنے کے بعد بھی یہ مذاکرات ہوئے ہیں۔ یہ مذاکرات کیوں ٹوٹے ہیں؟ وہ اس لیے ٹوٹے کہ جب حکومت رانا ثناء اللہ صاحب، اسحاق ڈار، ایاز صادق صاحب جیسے لوگ، عرفان صدیقی جیسے لوگ اپنی کمٹمنٹ کے باوجود عمران خان سے ملاقات ہی نہیں کرا سکے حکومتی کمیٹی کی، اس کی وجہ سے مذاکرات ٹوٹے۔ عمران خان تو مذاکرات کر رہے ہیں، وہ پہلے بھی کر رہے تھے، اب بھی کر رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے، کوئی اس میں دو رائے نہیں۔ کیسے مطلب شراب ورک کیسے ہوگا، شراب معاملہ؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا، ایک نیشنل گورنمنٹ کی تشکیل کی بات کریں جس میں حکومت، پہلے تو ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی ایک پارٹی کے ساتھ مل کے دوسری پارٹی کو چھرا مار دیتی ہے، دوسری کے ساتھ مل کے پہلی کو مار دیتی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، ایک فیئر سسٹم ہونا چاہیے جس میں تین بڑی پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی ہے اور نون لیگ ہے اور سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف ہے۔ یہ تینوں پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھیں تو ایک ریلیشن شپ پاکستان میں طے کرنے کے لیے۔ جیسے چینی جو ہے وہ بڑی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، کمپٹیشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ حکومتیں جو ہے وہ چینی کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ صرف چینی کا مسئلہ نہیں ہے، اس وقت آپ دیکھیں کہ جو بجلی کا بل ہے اس کو آپ اٹھا کے دیکھیں، 2019 میں 13 روپے یونٹ تھی بجلی، اس وقت 64 روپے یونٹ ہے، اور جس طرح کے حالات جا رہے ہیں وہ ہم جا ہی نہیں پائیں گے۔ پاکستان میں اس وقت 27% کمی ہو گئی ہے تیل کی کنزمپشن میں، اور 15% کمی ہو گئی ہے بجلی کی کنزمپشن میں۔ جو بے روزگاری کا ایک طوفان ہے وہ تو حکومت کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو آخر میں بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے اوپر پابندیوں کا جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں، تو 7 ممالک میں پاکستان کا نام آ رہا ہے، تو یہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ نہیں ہوگا۔ اس وقت پاکستان کے جو رولز اور پروسیسز ہیں سیکیورٹی کے، اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور دوبارہ ہمیں اپنی پرسیپشن بہتر کرنے کی ضرورت ہے دنیا میں ہمیں جس طریقے سے ابھی آپ نے دیکھا اسپین میں لوگ پکڑے گئے، یو کے میں لوگ پکڑے گئے، یہ جو تماشا لگا ہوا ہے، یہ جو مٹھی بھر لوگوں نے دہشت، یہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں، شدت پسند ہیں، انہوں نے جس طرح سے ہمیں اپنا محصور بنایا ہوا ہے پاکستان کے لوگوں کو، نہ ہمیں جو ہے لوگ ویزے دیتے ہوئے ڈرتے ہیں، نوکریاں دیتے ہوئے ڈرتے ہیں، یہ ان سے تو جان چھڑائیں گے تو ہم آگے جائیں گے۔ آپ وزیر آئی ٹی رہے، چاند کا مسئلہ رہتا ہے،
اب چاند کا پھر وہی رویت ہلال سارا کیا؟ دیکھیں پاکستان کے اندر جب تک ہم فیصلہ نہیں کرتے کہ ہمیں سائنس جو ہے وہ ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا ہے اور ہر معاملے میں اڈاپٹ کرنا ہے، یہ مسئلے رہیں گے. سیدھی بات ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی آپ نے کمال دیکھتے ہوئے تو پھر آپ اینک کیوں پہن رہے ہیں؟ اینک بھی ٹیکنالوجی ہے. ہمارے مولوی صاحبان جو ہیں وہ اینک پہن کے چاند نہ دیکھیں. یا تو پھر روزے حلال جو ہے وہ 18 اور 22 سال کے لڑکے لڑکیوں پہ بنائے نا، جن کو 6x6 نظر ہے، جن کو سامنے بیٹھا میں نظر نہیں آ رہا، وہ چاند کیسے دیکھیں گے؟ یہ تو ایسے تماشا لگا ہوا ہے کہ جی پرانی دوربین سے دیکھنا حلال ہے، نئی دوربین سے دیکھنا حرام ہے. مجھے بتائیں اس کا کیا لاجک ہے؟ یا تو آپ کہیں کہ جی نہیں دیکھنا ہی آنکھ سے ہے، آنکھ سے دیکھ لیں. پھر لاہور والے اپنی مرضی سے عید کریں گے، کراچی والے اپنی مرضی سے کریں گے، پشاور والے اپنی مرضی سے کریں گے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ اینک پہن کے میں نے چاند دیکھنا ہے یا پرانی دوربین سے دیکھنا ہے، تو پھر تو ٹیکنالوجی آ گئی نا. تو پھر پرانی ٹیکنالوجی حلال ہے اور نئی ٹیکنالوجی حرام ہے.